بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعزیز اور فیس بک آئی ڈی ابو معاذ کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیے ہیں، فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سورۃ المؤمنون، اللہ تعالیٰ مومنین کے صفات حمیدہ کو بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وقوله والذين هم لفروجهم حافظون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيها نهاهم الله عنه من الزنا واللواط۔ اس کی شرح میں علماء اور صالحین اور سلف صالحین فرماتے ہیں والذین قد حفظوا، جن لوگوں نے حفاظت کی اپنی شرمگاہوں کی، من الحرامی، حرام سے، ولا یقعون، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اس کے اندر اس میں جو ہے نا واقع نہیں ہوتے برائی میں، فیما نہاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، من الزنا واللواط، لواط اور زنا کے کاموں سے بچتے ہیں، لا یقربون سوا ازواجہم، اور قریب نہیں ہوتے، تعلقات نہیں رکھتے سوائے کہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، التی احل اللہ لہم، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے اپنی بیویوں کو، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونڈیاں اور سراری اور سبایا وغیرہ، من السراری ومن تعاتی ما احل اللہ لہ فلا لوم علیہ، جو لوگ برائی کے قریب نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے نواہی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی نواہی میں واقع نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کوئی حزن اور کوئی ملال نہیں ہے، ان کے لیے فلا لوم علیہ، ان کے لیے کوئی حزن، ان کے لیے کوئی ملال، ان کے لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ صاف ستھرے اور گناہوں سے پاک ہیں۔ فلا لوم علیہ ولا حرج، ان کے لیے کوئی حرج، ان کے لیے کوئی رنج نہیں ہے۔ فإنهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ای غیر ازواج والاماء، یہ جو لوگ بیویوں کے علاوہ اپنی لونڈیوں اور سراری اور اپنی سبایا کے علاوہ دوسری جگہ منہ مارتے ہیں، برائی کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں موبائل وغیرہ کا فتنہ بہت بڑھ چکا ہے۔ یاد رکھو ناظرین، موبائل کے اندر ہم جو غلطی ہو جاتی ہے ہمارے سے، تو وہ بھی عادون میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں اور اپنی حلال بیویوں سے، بیویوں کے علاوہ جہاں پر جو لوگ جاتے ہیں زنا اور فسق و فجور کرتے ہیں، جو اسی میں آتا ہے۔ ناظرین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ موبائل سے جو ہے خیر کا استعمال کریں، شر سے بچیں۔ اولئک هم العادون، اور عادون میں شامل نہ ہوں، یعنی جو حد سے گزرنے والے۔ آج جو ہمارے پاس یہ جو وبائیں ہیں، کرونا وغیرہ، یہ تمام زلازل اور غلا، بازار کے اندر مہنگائی، یہ تمام اسی چیز کا سبب ہے۔ جس قوم میں برائی اور فسق و فجور زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ابتلا میں ڈالتا ہے۔ اللہ المستعان۔ وقولہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری صفت گناتے ہیں،
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ مومنین اپنی امانتوں کو اور اپنے عہود کو، اپنے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں۔ ای اذا اؤتمنوا لم یخونوا، اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھائی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، بل یؤدونہا، لیکن اس کو پوری کی پوری جیسی کی تیسی من عن واپس کرتے ہیں امانت دار لوگ۔ التی احلھا واذا عاہدوا او عاقدوا اوفوا بذلک لا کصفات المنافقین الذین قال لهم فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب مومنین کے پاس کوئی چیز امانت رکھائی جاتی ہے تو امانت جوں کی توں واپس کرتے ہیں۔ دوسرا، جب اگر وہ کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں، معاملات میں بول دیا کہ بھائی میں 2 مہینے کے بعد یہ کام کروں گا یا پیسے دوں گا آپ کا یا ایسا کروں گا، تو 2 مہینے کے بعد جو ہے نا آدمی کو فکر ہونا چاہیے آنے کے بعد، جیسے وقت آ گیا قریب فوراً جا کے معاملے کو پورا کر لیے۔ تو یہ ہے صفات المؤمنین۔ منافقین کے کیا ہے کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے، واذا وعد اخلف، جب اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے خانہ، خیانت کرتا ہے، وقولہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ای یواظبون علیہا فی مواقیتہا، نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو بنانا، اسباغ الوضو، یعنی نماز ایک فرض عمل ہے، تو نماز کو ادا کرنے کے لیے جتنے بھی چیزیں اس کو راستے میں ملتی ہیں وہ تمام فرائض میں آتا ہے، جیسا کہ وضو ہے، اسباغ الوضو، اسبغ الوضو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اسبغ الوضو، اپنے وضو کو اچھی طریقے سے کرو۔ اسباغ کے معنی رگڑنا، صبغہ اس کو کہتے ہیں کلر کو، جب کلر کرتے تو جب رگڑتے نا، رگڑنے سے اچھا پی کے جو ہے نا دیوار یا سرفیس پہ ہوتا ہے وہ، تو انسان جب وضو کریں گا تو خالی دور پانی ڈال کے ایسا بہا دیے، ایسا کر لیے تو نہیں، اس کو اچھی طریقے سے رگڑنا تاکہ وہ بشرہ جلد کے اندر، جلد کے جو مسامات ہے اس سے، تو یاد رکھیے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اوامر و نواہی ہے امر التعبدیہ ہے، انسان کو آمنا و صدقنا، جیسے سنے ویسے کرنے کا اس میں وہ ہونا چاہیے، اس کا منہج ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے نماز کی حفاظت کرو، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کے معنی یہ بھی ہے اس کے اندر کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، دل کی صفائی، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، نماز کی جگہ کی صفائی، اور نماز کو اپنے وقت مقررہ پر پڑھنا۔ حدیث قرآن کی آیت یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنین پر وقت مقررہ پر لکھ دی گئی ہے۔ کما قال ابن مسعود سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سے اعمال بہتر ہیں؟ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے والے اعمال کون سے ہیں، راضی کرنے والے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز اگر 5 وقت کا ٹائم 5 بجے مقرر کر دی گئی نماز، اپنے وقت پہ آتے ہیں لیکن 5 منٹ دیر سے پڑھ لیے یا 5 منٹ پہلے پڑھ لیے، تو جیسے ہی ان کو اپنے حالات ہے اس کے حساب سے نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقرر پر لگ دی گئی ہے۔ اگر مقرر ہو گیا مسجد کے اندر پوروں کے بیچ میں کہ بھائی 5 بجے ہم پڑھیں گے، تو تمام کو ضروری ہے کہ وہ 5 بجے آئیں، اس سے پہلے آئیں، کریکٹ 5 بجے جو ہے نا مؤذن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہے گا، یہ ہے صحیح طریقہ۔ ھذا ھو الرباط،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احادیث میں فرماتے ہیں کہ یہی ہے رباط ہے. رباط یعنی اسٹینڈ ٹو، جس کو جیسے کہتے ہیں جیسے فوجیوں کو ایک کنٹونمنٹ ایریا میں رکھا جاتا ہے، کبھی بھی مسائل وغیرہ حدود پر اپنے بارڈرز پر ہوئے اگر تو فوراً وہ لوگ بگل بجاتے ہیں، سب اسٹینڈ ٹو میں ڈریس پہن کے آتے ہیں، فوراً کام کے لیے نکلتے ہیں. تو رباط مومنین جو ہے نا اسٹینڈ ٹو ہیں، جنت میں جانے کے لیے ہمیشہ تیار. رباط یعنی اذان ہو گئی فوراً آئے نماز اپنے وقت مقررہ پر، نہیں کبھی پہلے آ گئے کبھی دیر سے آ گئے. ارے بھائی ہے نا مول صاحب کون آنے والے ہیں یہاں پہ، اپنے ایک دو صف ہوتے خالی، یہ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ وقت مقررہ پر اگر مقرر کر دی گئی ہے نماز تو اسی وقت پر نماز پڑھنا. الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ایو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ قال بر الوالدین، اپنے والدین کی اطاعت، اپنے والدین کی جو ہے نا خدمت، اپنے والدین کے ساتھ اچھا عمل. آج ہمارے پاس والدین کے بر جو ہے نا فاقد ہوتے جا رہا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے. بچے جو ہے نا عاصی اور والدین کے نافرمان زیادہ نکل رہے ہیں. بر الوالدین، اور والدین بھی بعض ایسے ہیں کہ بچوں کی خدمت کے وقت تو بر الوالدین بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور معاشرے میں جو رہنے کے جو طریقے ہیں، شریعت اسلامیہ کو اپنانے کے جو طریقے ہیں، جیسا کہ بچے کی شادی ہو رہی ہے تو بچہ تو لینا نہیں چاہتا، جھوڑے جھوڑے کی رقم اور برائی اور جو ہے نا بدعت خرافات نہیں کرنا چاہتا. والدین ماں بولتی ہے اور باپ بعض جگہ کہتے ہیں کہ بعض چچا کہتے ہیں کہ بھئی ہماری خواہش ہے، ہماری خواہش ہے لے لو، ہماری خواہش ہے کہ یہ تمام مراسم جو بدعت خرافات کے وہ کرو. تو یاد رکھو نوجوانوں، شادیوں کے اندر بدعت خرافات اور فسق و فجور کے کام اب تو بڑھ چکے ہیں. فوٹوگرافی، اختلاط وغیرہ، یہ اگر والدین کی خواہش بھی ہے اگر تو ان کی خواہش کو جو ہے نا پورا کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ معروف میں طاعت ہے والدین کی اور منکر میں نہیں ہے. اس کے بعد بر الوالدین ہے. قلت ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں جہد کرنا. اللہ کی راہ میں تم میں ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت کی صبح تک وہ کافروں سے لڑتی رہے گی، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو. تو یہ ہے اخرجہ فی الصحیحین، صحیحین کی حدیث یہ ہے. وقال قتادہ علی مواقیتها ورکوعها وسجودها، تو نماز کی حفاظت کرنے کے اندر قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے مواقع، جیسا کہ اس کے ٹائمنگ، اس کا رکوع، اس کا سجود، لوگ جو ہے نا رکوع جلدی جلدی رکوع کر لیے، سجدہ کر لیے، قیام کر لیے، اٹھ گئے، السلام علیکم اللہ، السلام علیکم اللہ، یہ نہیں چلے گا. نماز کے اندر طمانینہ ضروری ہے. رکوع کرے تو ایسا کرنا کہ پورے تمام اعضاء ایک دوسرے کے پاس مل جانا اور اطمینان ہو جانا. اس کے بعد پھر قوما، پورا اطمینان ہونا. اس کے بعد سجدہ پورا اطمینان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو اطمینان والا عمل پسند ہے. جلدی 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 آئے، جلدی جلدی چلے گئے، یہ کوئی ہمارا ایک معمولی سی آفیسر بھی ایسا نہیں سمجھ. کوئی چیز اگر کوئی بولا اگر تو اطمینان سے اس کو دل لگا کے کریں گے تو وہ خوش ہوتا. اگر نہیں جلدی 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 وہ تو کیا ہے، میں اب بھی بولا تیرے کو چلے گا تو جلدی کر کے ایسا کہاں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ہیں کہ نماز کے اندر طمانینہ ضروری ہے. جس کی ارجع فإنک لم تصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر بولے پھر آئے نماز پڑھ کے، پھر بولے پھر جاؤ. اس کے بعد صحابی بولے کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا. تو آپ بتائے کہ پورا صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے آج جو اس کو جو ہے نا ایک لوگ اپنا ایک منہج، اپنا رائے بنا لیے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جلدی 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 پڑھتی ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہے نا، اذا صح الحدیث فهو مذهبنا، اگر حدیث صحیح ہے اگر تو وہ ہمارا مذہب ہے، اس کو اچھی چیز کو اختیار کرنے کا حکم ہے. وقد افتتح اللہ ذکر هذه الصفات الحمیدہ بالصلاۃ واختتمها بالصلاۃ. تو بہترین اعمال میں سے مومنین کے جو صفات ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ گناتے ہیں. سب سے پہلے گنائے ہیں نماز کو اور آخر میں بھی نماز کو گنائے ہیں. اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے فضل علی افضلیتها، اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز افضل چیز ہے ایمان کے بعد. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، جان لو کہ نماز تمہارے تمام اعمال میں سب سے راس العمل، سب سے خیر العمل، اچھا عمل نماز ہے. جس کی نماز اچھی اس کا پورا دین اچھا. اس کی نماز صحیح نہیں ہے
اور اس کی جو ہے نا اہتمام نہیں کرتا نماز، تو اکثر لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو سوچ لو وہ کتنے مسلمان ہیں۔ ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، وضو کی حفاظت نہیں کرتا اللہ کے مومن، وضو سے نہیں رہتا ہمیشہ کہ اللہ کے مومن۔ ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والافعال الرشيدة قال اولئك هم الوارثون، وہی لوگ جو ہے نا جنت کے وارث ہوں گے، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وہ جو ہے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیحات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔